رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اس 28ویں شب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ تفصیلی نہیں ہے، آپ حضرات نے عبادت بھی کرنی ہے اور سحری بھی کرنی ہے، اور رمضان المبارک کی راتیں جلسے جلوسوں محفلوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تنہائی کی عبادت کے لیے، انفرادی عبادت کے لیے، کہ نماز تراویح کے بعد بندہ فجر تک اپنی عبادت میں، دعا میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ میں آپ کا یہ وقت زیادہ اس لیے بھی نہیں لوں گا کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، چونکہ آپ لوگ مجھے پتہ ہے بڑے باذوق لوگ ہو، اور باذوق لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کی جائے تو ان کے ذوق کے خلاف ہے۔ تو آپ کے ذوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آج ایک نئے انداز سے گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر آپ توجہ دے سکیں تو میں اس عنوان کو شروع کروں، نہیں تو میں وہ عنوان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم توجہ دیں گے تو پھر میں عنوان شروع کروں، اگر آپ نہیں توجہ دے سکتے تو میں چند باتیں کر کے پھر چلا جاؤں، کیا خیال ہے؟ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ہاں کہا یا نہ کہا۔ ماشاءاللہ، اتنی ہاں بھی نہ کہو جو نہ بن جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں اس سورت میں اس ایک رات کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ اور کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، مغرب سے عشاء تک مسلسل فرشتے اترتے رہتے ہیں، اطراف عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ جبرائیل امین بھی آتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اور وہ عبادت کرنے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ سے کسی نے ہاتھ تو نہیں ملایا تھا؟ یا رمضان کی راتوں میں کسی نے ہاتھ ملایا آپ سے؟ کسی نے بھی نہیں ملایا؟ نہیں ملایا؟ کمال ہے۔ ابھی گھر جا کے کہیں ہاتھ ملایا تو بیگم ہوگی، فرشتہ نہیں ہوگا۔ ایسے اس کو فرشتہ سمجھ کے رمضان کا اس کا خیال بھی کرنا ہے، تو پھیل جاتے ہیں۔ اب کہاں ایک رات اور کہاں 83 سال، بہت فرق نہیں ہے؟ کہاں ایک رات اور کہاں 83 سال،
وہ بھی 83 سال کے برابر نہیں، اس سے زیادہ، پتہ نہیں کتنا زیادہ، اس کی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی بات لا کے وہاں ختم کی جہاں لکیر نہ لگ جائے گا، بس اتنا، اس سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ وہ تصور میں نہیں۔ کیا تو سبحان اللہ۔ میں نے سوچا دو شکیل بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اب ان کی برکات دو کی آئیں گی، ایک ہوتا تب بھی بہت تھا، دو ہیں، اللہ خیر کرے، سبحان اللہ۔ اس رات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ تلاش کرو۔ جب ہم نے وجہ تلاش کرنی شروع کی تو سورت نے خود بتا دیا۔ کیا بتایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کریم اس میں نازل ہوا، رات کی عظمت کی، رات کی اہمیت کی وجہ نزول قرآن ہے۔ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا لیلۃ القدر کی عظمت کی وجہ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ نزول قرآن۔ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے، رمضان بہت بڑا مہینہ ہے۔ کیا مہینے؟ تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ایک نفل پڑھو فرض کے برابر، ایک فرض پڑھو 70 فرائض کے برابر، ایک حرف پڑھو 30 نیکیاں، 70 نیکیاں، 700 نیکیاں، ہر چیز کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ عظمت والا مہینہ، منزلت والا مہینہ، سارے مہینوں سے اعلیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی عظمت کی وجہ قرآن کا نزول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مکہ بڑا شہر ہے، مکہ بڑا محترم شہر ہے، مکہ سب سے اعلیٰ شہر ہے۔ کیا حال ہے بھائی؟ ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ مکہ کے محترم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ببکۃ مبارکہ، وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ عربی زبان بڑی اہم ہے، جنت میں بولی جائے گی، کوئی بولی جنت میں نہیں چلے گی، عربی چلے گی۔ کیا چلے گی؟ بڑی عظمت ہے اس میں، بڑی فصاحت ہے اس میں، بڑی بلاغت ہے، یہ بڑی اہم زبان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی بڑی وسیع زبان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ بات سمجھ آ رہی؟ امت بڑی بہترین ہے، یہ امت بڑی بہترین ہے۔ کنتم خیر امہ، یہ ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں قرآن ملا ہے۔ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے۔ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے، سب کا سردار ہے۔ روح الامین، نزل بہ روح الامین،
قرآن کریم کو جو لے کر آئے وہ کون ہے؟ سارے نبیوں کے سردار حضور ہیں، سارے نبیوں کے سردار حضور ہیں، سارے جہانوں میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ حضور ہیں، رحمت للعالمین حضور ہیں، ہادی کل ہادی عالم حضور ہیں، رحمت کا مجسم رحمت کا پیکر حضور ہیں، بما نزل علی محمد، قرآن حضور پر نازل ہوا ہے۔ کس پر نازل ہوا ہے؟ ساری کائنات بنانے والے اللہ ہیں، ساری کائنات بنانے والے نبیوں رسولوں پیغمبروں ولیوں کتبوں اقبالوں کائنات جائنات زمین آسمان چاند سورج ستارے ذرے بحر بر ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ سمجھنا، جس طرف قرآن گیا وہ بلند ہو گیا، جس طرف قرآن گیا وہ بلند ہو گیا، ایک معنی جس طرف قرآن گیا وہ بلند ہو گیا، دوسرا معنی جو بلند تھا قرآن اسی کو ملا، جس کو ملا وہ بلند ہو گیا، یا جو بلند تھا اسی کو قرآن مل گیا۔ قرآن کی نسبت نے بڑا اعلیٰ کر دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اگلی بات سمجھو، قرآن آیا کس کے لیے؟ بڑا سمجھنے کا عنوان ہے، قرآن آیا کس کے لیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کس میں لانے کے لیے؟ شفاء للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ قرآن آیا لوگوں کے لیے، قرآن آیا انسانوں کے لیے، قرآن آیا انسانوں کے لیے، قرآن آیا لوگوں کے لیے۔ سمجھنا میری بات، توجہ میری طرف کرنا، قرآن رات کے لیے نہیں آیا، قرآن رات کے لیے نہیں آیا، قرآن مہینے کے لیے نہیں آیا، قرآن شہر کے لیے نہیں آیا، قرآن زبان کے لیے بولو 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 نہیں آیا، قرآن جبرائیل کے لیے۔ ھدی للناس، رات بڑی عظمت والی ہے، زبان بڑی عظمت والی ہے، مہینہ بڑی عظمت والا ہے، شہر بڑی عظمت والا ہے، جبرائیل بڑی عظمت والے ہیں، ان کے لیے تو قرآن نہیں آیا، لیکن یہ عظمت والے کیوں کہ اس میں قرآن آیا ہے، اس میں قرآن ہے، ان کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو یہ اعلیٰ ہو گئے، بلند ہو گئے، ان کو اہمیت مل گئی۔ توجہ کرنا، اب ساری دنیا کی راتیں، اس میں جمعے کی رات بھی ڈال دو، جمعرات کی رات بھی ڈال دو، عیدین کی راتیں بھی ڈال دو، ساری مقدس راتیں ڈال دو، یہ ساری مل کر لیلۃ القدر کا مقابلہ کر سکتی؟ کر سکتی؟ بھئی سارے شہر جمع کر لو، ان کی بلڈنگیں بڑی، ان کے کام بڑے، ان کے روڈ اچھے، ان کی سڑکیں اچھی، ان میں بنی ہوئی چیزیں اچھی، ان میں جدید چیزیں، سب چیزیں سب جمع کر لو، شہر مکہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بھئی ساری زبانیں جمع کر لو، عربی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سارے مہینے جمع کر لو، رمضان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان میں قرآن آیا ہے، قرآن ان کے لیے نہیں آیا، لوگوں کے لیے ہے۔ ھدی للناس، اب سمجھنا لوگ کون ہیں؟
لوگ کون ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ہائے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ایمان لو، کہتے ہیں کیسا لائے؟ جواب آیا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائیں۔ کون لائے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ سمجھو، بات سمجھو، ہم پر وار نہ کرو، تنقید نہ کرو، برا بلا نہ کہو، پاگل نہ سمجھو، دیوانہ نہ سمجھو، عنوان سمجھو، عنوان اہمیت کو سمجھو، قدر و منزلت کو سمجھو، بات کیا اس کو سمجھو۔ کما من الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے۔ لوگ کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ناس سے مراد ابو بکر ہے، ناس سے مراد عمر ہے، ناس سے مراد عثمان ہے، ناس سے مراد علی المرتضی ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہدایت کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدی للناس، ہدایت کون ہے؟ لوگ کون ہیں؟ قرآن نے بتایا لوگ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر قرآن کو لیے۔ توجہ کرنا، قرآن رات کے لیے نہیں آیا، قرآن دن کے لیے نہیں آیا، شہر کے لیے نہیں آیا، پکا کے پہاڑوں کے لیے نہیں آیا، زبان کے لیے نہیں آیا، صرف فساد کے لیے نہیں آیا، جبرائیل کے لیے نہیں آیا، جناب مہینے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو لوگوں کے لیے آیا، اور لوگ ہیں صحابہ۔ کون ہے؟ ہاں، الفاظ آسان میں سمجھو، قرآن صحابہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب تجھے قرآن دے رہا ہوں اسے پڑھ۔ توجہ کرنا، جملہ میرا سمجھنے کے لیے، قرآن صرف حضور کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا کہ حضور سے کہا اسے پڑھاؤ۔ قرآن اس لیے آیا کہ رسول سے کہا اسے پڑھاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب والحکمہ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ استاذ بھی ہے، نصاب بھی ہے، بات نہیں بنے گی جب تک شاگرد نہیں بنے گا۔ استاذ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بات نہیں بنے گی جب تک شاگرد نہیں بنے گا۔ استاذ بھی ہے، احکام بھی ہے، بات نہیں بنے گی جب تک سیکھنے والے نہیں بنیں گے۔ استاد بھی ہے، درس بھی ہے، بات نہیں بنے گی جب تک متعلم نہیں آئے گا، اور بات تب بنے گی جب پڑھنے والے آئیں گے، پھر کتاب پڑھائی جائے گی، پھر پڑھانے والا پڑھائے گا۔ نصاب بھی آسمان سے آ گیا، نصاب کو کلام اللہ کہتے، رسول بھی آ گیا اسے رسول اللہ کہتے، قرآن بھی آ گیا اسے کلام اللہ کہتے، جس جگہ پر آ گیا اسے بیت اللہ کہتے، بیت اللہ بھی آ گیا، کلام اللہ آ گیا، رسول اللہ آ گئے۔ پڑھے گا کون؟ کہا وہ بھی آئیں گے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ حزب اللہ۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ایک ہے حزب اللہ قرآن پڑھنے والے، ایک ہے حزب الشیطان قرآن روکنے والے۔ حزب اللہ قرآن پڑھتے ہیں، حزب الشیطان کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ مرثیے پڑھو، نوحے پڑھو، ماتم کرو، سینہ پیٹو، شور شرابہ کرو، ہنگامہ کھڑا کرو، گستاخیاں کرو، تبرہ کرو، مذہب کو نیا کرو، غلط باتیں کرو، جھوٹ بولو۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، رمضان میں کہیں قرآن نہ سن لینا، حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ قرآن نہ پڑھ لینا، بچنا۔ اور جب یہ پڑھنے لگ جائے تم شور کرنا، کہو ہمارا جلوس آ گیا، ہمارا فلاں آ گیا، ہماری مجلس آ گئی، بھی قرآن کیوں نہ پڑھنے دے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ حزب الشیطان کو پتہ ہے اگر دنیا سے روکنا ہے
کسی کو تو قرآن سے روک لو، توحید سے روکنا ہے قرآن سے روک لو، رسالت سے روکنا ہے قرآن سے روک لو، ہدایت سے روکنا ہے قرآن سے روک لو، نماز سے روکنا ہے قرآن سے روک لو، روزے سے روکنا ہے قرآن سے روک لو، ہر چیز سے روکنا ہے تو قرآن سے روک لو۔ اگر یہ قرآن میں آ گئے تو پھر سارے قرآن جیسے ہو جائیں گے، پھر انہیں عظمت ملے گی، رات کی طرح، زبان کی طرح، مکہ کی طرح، شہر کی طرح، اس طرح اسے عزت مل جائے گی۔ عزت سے روکنا چاہو تو جس نے دیا وہ اللہ ہے، جس نے دیا وہ رسول اللہ ہے، جو لے کر آیا وہ روح الامین ہے، جس نے دیا وہ رحمت للعالمین ہے، جس نے دیا وہ رب العالمین ہے، اور قرآن خود بن کر آیا تو وہ ہدی للعالمین ہے۔ قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، رسول اللہ نے لے لیا، غار سے جا کر لیا قرآن، غار سے جا کر لیا، جبرائیل نے غار سے دے کر باہر بھیج دیا، جبرائیل نے قرآن غار سے دے کر باہر بھیج دیا۔ غار میں نہیں رہنا، کیوں؟ یہ غار کے لیے نہیں ہے، یہ غار میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو یار میں رہنے کے لیے۔ غار میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ غار میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ چھپنے کے لیے نہیں ہے، یہ چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ چھاپنے کے لیے، چھاپنے کے لیے۔ لے کر آ گئے قرآن، لے کر آ گئے قرآن، آ گیا۔ اگلی بات، اس رات کی عظمت کو مانتے ہو؟ لیلۃ القدر کی عظمت کو مانتے ہو؟ تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو؟ جسے مل جائے اسے خوش قسمت کہتے ہو؟ اس رات کو اہم سمجھتے ہو؟ کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس رات نے قرآن پڑھا ہے؟ اس رات نے قرآن پھیلایا ہے؟ اس رات نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے؟ اس رات نے قرآن کو نافذ کی ہے؟ اس رات نے قرآن کو اپنے جسم پہ لایا ہے؟ پھر بھی اس کی فضیلت ہے۔ مکہ نے قرآن پڑھا ہے؟ بھائی مہینے نے قرآن پڑھا ہے؟ مکہ نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے، مہینے نے مار کھائی ہے، مکہ کو محترم سمجھتے ہو؟ اس کی کوئی توہین کرے، اس رات کی کوئی توہین کرے، عربی زبان کی کوئی توہین کرے، اچھا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ آپ کہتے ہوئے مکہ کی توہین نہیں کرنا، اس میں قرآن آیا تھا، اس میں قرآن آیا تھا، اس میں قرآن آیا تھا، اس کی توہین مت کرنا، اس مہینے میں آیا تھا، اس مہینے کی توہین مت کرنا، مکہ میں آیا تھا، اس کی توہین مت کرنا، زبان میں آیا تھا، اس کی توہین مت کرنا، بلکہ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ آپ ایک کپڑا دیکھتے ہو، وہ کپڑا قرآن پاک پر لگتا ہے، اس کو آپ غلاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غلاف کہتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے گھر سے باہر گر جائے اور آپ کو راستے میں مل جائے تو آپ اسے پاؤں سے اٹھاتے ہو؟ کیوں بھائی؟ ہاتھ سے اٹھاتے ہو، ہاتھ سے اٹھا کر پھر اسے پھینک نہیں دیتے، جھاڑتے ہو، پھر چومتے ہو۔ اے کیا چوم رہا ہے؟ کہتے ہیں کپڑا۔ کہاں پڑا تھا؟ کہتے ہیں گلی میں۔ چومتا کیوں ہے؟ کہ نسبت اونچی ہے، نسبت اونچی ہے۔ نسبت کس سے ہے؟ کہا قرآن سے۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، اس کپڑے نے قرآن پڑھا ہے؟ میں تو بڑے دھڑلے سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اس سے تو قرآن لگا بھی نہیں، اس سے گتا لگا ہے، وہ گتا قرآن سے لگا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو جو آپ نے اس کے اوپر جو جلد کی ہوئی ہے، یہ اس جلد کے اوپر لگا ہے، اس سے قرآن کے حروف نہیں لگے، لیکن اس کی نسبت ہے۔ آپ نے اسے چوم لیا، اور ایک کاغذ ہے جو وہاں پڑا ہے، آپ نے اسے لیا اور چوما،
जेब में डाला और घर आके रख दिया। फिर जब ये आप कपड़ा लाए तो अपनी बेगम से, माँ से, बेटी से कहा इसे धो लो। उसने कहा अच्छा बाबा धोती हूँ। कहते को एक बात ध्यान से सुनना, क्या पानी गटर में मत फेंकना। बाबा क्यों? पानी गटर में क्यों ना फेंको? आपकी टोपी धोई थी पानी गटर में, जुब्बा धोया था पानी गटर में, पीर साहब की कमीज लाए थे पानी गटर में, आपके जो है वो जिस्म पर लगा कपड़ा था पानी गटर में, अम्बा जी के कपड़े धोए पानी गटर में, बुर्का धोया, दुपट्टा धोया पानी गटर में। इसका क्यों ना डालूं? का उसकी निस्बत मेरी तरफ, उसकी निस्बत उसकी तरफ, उसकी निस्बत तेरी माँ की तरफ, किसी की निस्बत पीर की तरफ, इस कपड़े की निस्बत कुरान की तरफ है। इस कपड़े ने कुरान पढ़े, ये कुरान से लगे। आए हाय हाय हाय, लोगों दर्द समझो। रात ने कुरान नहीं पढ़ा उसको मानते हो? जिन्होंने सबसे पहले कुरान पढ़ा, जिन्होंने कुरान समझा, जिन्होंने कुरान लिया, जिन्होंने कुरान को संभाला, जो नास थे, जो इंसान थे, जो साहबी बन गए, जो साथी बन गए, जो रफीक बन गए, जो दोस्त बन गए, जो पहले हाफिज बन गए, पहले कारी बन गए, पहले आलिम बन गए, पहले आमिल बन गए, जिन्होंने कुरान लिया, जिस्म पर नाफिज किया, हाथों में उठाया, दुनिया तक पहुंचा दिया, लिखा उन्होंने, महफूज उन्होंने किया, रखा उन्होंने, फैलाया उन्होंने, पढ़ा उन्होंने, पढ़ाया उन्होंने, समझाया उन्होंने, समझा उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम से पढ़कर सीखा उन्होंने, कुरान करीम उनके सामने उतरा, जिब्राइल को आता वो उन्होंने देखा, मक्की सूरत, मदनी सूरत, यह सूरत, वो सूरत सब उनके सामने आई है, उनने नबी को पढ़ता हुआ देखा, जिब्राइल को लाता हुआ देखा, कुरान करीम को अपने पास महफूज किया, कलम से लिख दिया, हाथ से लिख दिया, गत्ते पे लिख दिया, चमड़े पे लिख दिया, पत्ते पे लिख दिया, जनाब लिखते हुए से महफूज कर लिया, यहाँ तक कि अपने सीने में रख लिया और सीने में महफूज करके पहले हाफिज बन गए, पहले कारी बन गए, पहले आलिम बन गए। और तवज्जो करना, मेरा जुमला अपने पास लिख लेना, जिंदगियों का पता नहीं ये जुमला फिर मिले या नहीं मिले। लोगों में एक जुमला कहने लगा और जुमला यह है कि दुनिया कहती है कि सहाबा ने कुरान को लिखा है। मैं मानता हूं सहाबा ने कुरान को लिखा है, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुरान ने भी सहाबा को लिखा है। जिन्होंने कुरान को लिखा है, कुरान ने जिनको लिखा है, जिन्होंने कुरान को याद किया, कुरान ने जिनको याद किया, जो कुरान की बात करते हैं, कुरान जिनकी बात करता है, जो कुरान की तारीफ करते हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है, जो कुरान का तज़किरा करते हैं, कुरान उनका तज़किरा करता है, जो कुरान का तारुफ करवाते हैं, कुरान उनका तारुफ करवाता है। समझना, रात कुरान नहीं बनी, महीना कुरान नहीं बना, जिन्होंने सबसे पहले कुरान पढ़ा वो कुरान बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? कुरान बन गए। तो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को रमज़ान में नाजिल किया और इस रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? उलमा से बहुत माज़रत के साथ मोहब्बत की दुनिया में जाने लगा हूँ, एक जुमला कहने लगा हूँ, बार बार माज़रत चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता सहाबा क्या है? तुम्हें क्या पता सहाबा क्या है? सहाबा पूछ रहे हैं तो कुरान से पूछो। इस एक रात की इबादत करोगे 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जिस तरह आम रातों की इबादत इस रात की इबादत के बराबर नहीं है, ऐसे ही वली कुतुब अब्दाल होश मिलकर भी सहाबी के बराबर नहीं है। जिस तरह सारी रातें मिलकर किसी लिहाज से भी इस रात तक पहुंच सकती ही नहीं, ये एजाज सिर्फ इस रात के लिए, ऐसे ही दुनिया के सारे मुत्तकी, मुजाहिद, मोमिन, शब्बेदार, जिंदादार सारे जमा हो जाए, सब मिलकर एक सहाबी के बराबर नहीं, ये एजाज सिर्फ उन्हीं का है।
مہینوں میں رمضان کے برابر کوئی نہیں، راتوں میں لیلۃ القدر کے برابر کوئی نہیں، شہروں میں مکہ کے برابر کوئی نہیں، زبانوں میں عربی کے برابر کوئی نہیں، اور انسانوں میں صحابہ کے برابر کوئی نہیں۔ صحابہ کے برابر کہتے جی یہ کیسی ہو گیا؟ میں نے کہا یہ ایسی ہو گئی جیسے رات کے ساتھ ہو گیا، جیسے رات کی عظمتوں کو پر لگ گئے قرآن اترنے کی وجہ سے، صحابہ کی عظمتوں کو پر لگ گئے نبی سے قرآن لینے کی وجہ سے۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے محفوظ کیا، انہوں نے عالم میں پہنچایا۔ میری بات ختم ہونے لگی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ لیلۃ القدر کی توہین پہ لڑتے ہو، رمضان کی توہین پہ لڑتے ہو، بلکہ رمضان میں کوئی روزہ بھی کھائے تو آپ لڑتے ہو کہ تجھے احترام نہیں روزے کا، وہ گالی نہیں دے رہا، روزے کو گالی نہیں دے رہا، کہتے تجھے احترام نہیں۔ بے ایمان آدمی کھانا ہی تھا گھر میں کھاتا، بازار میں تو نہ کھا۔ ہم نے ان سے کہا بھونکنا ہی تھا گھر میں بھونکتا، بازار میں تو نہ بھونکتا۔ نہیں مانتا نہ مان، بھونکتا کیوں ہے؟ تیرے ماننے نہ ماننے سے صحابہ کی عزت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بھونک مت، بھونکنے کو ہم روک رہے ہیں، اور نہیں روکے گا تو کوئی روک دے گا، پر ہم ارباب اقتدار سے کہہ رہے ہیں روکو۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں ان سب کی توہین پہ بولتے ہو، جن کے پاس قرآن ہے ان کی توہین پہ کیوں نہیں بولتے؟ دنیا کی ہر چیز اگر دیکھنا چاہو تو وہ قرآن میں محفوظ ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور قرآن صحابہ کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کا ہر علم قرآن میں ہے، اور قرآن صحابہ میں ہے، اور صحابہ قرآن میں، قرآن صحابہ سے جدا نہیں، صحابہ قرآن سے جدا نہیں۔ سمجھنا، قرآن صحابہ میں بولتا ہے اور صحابہ قرآن میں بولتے ہیں، اور قرآن صحابہ میں چمکتا ہے اور صحابہ قرآن میں چمکتے۔ قرآن صحابہ کے ساتھ جڑا ہے، صحابہ قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن میں صحابہ ہے اور صحابہ میں قرآن ہے۔ یہ جدا ہو سکتے نہیں ہیں، اس لیے جب ان کی توہین ہوتی ہے پھر کیوں نہیں بولتے؟ اس پر بھی بولو نا، اور اس پر بول کر دفاع کرو۔ اگر تم نے قرآن بچانا ہے، تم نے رات بچانی ہے، تم نے دین پہنچانا ہے، تم نے شریعت بچانی ہے، تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ دو تین کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کرو گے، سب کریں گے؟ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس مقام بھی ہیں، مدح صحابہ کریں گے اور دفاع صحابہ، اس کو اپنی زندگی کا نصب و عین بنائیں گے۔ بناؤ گے؟ گھروں میں تذکرہ کرو گے، بازاروں میں کرو گے، فیکٹریوں میں کرو گے، ملوں میں کرو گے، دکانوں پہ کرو گے، جہاں بیٹھو گے صحابہ کا تذکرہ کرو گے۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے، اپنی گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، بلکہ میں تو یہاں تک آنے لگا ہوں کہ اپنے گھروں پہ صحابہ کا نام لکھو، ان کے نام کر دو۔ گھروں پہ صحابہ، ابو بکر ہاؤس، عمر ہاؤس، عثمان ہاؤس، علی ہاؤس، معاویہ ہاؤس، ایسا کرو گے؟ دوسری چیز، صحابہ کے دشمن سے نفرت کرو گے۔ کتنے ہلکے ہو گئے ہو؟ صحابہ کے دشمن سے، یہ دشمن کون ہے یہ بھی بتاؤ گے یا نہیں بتاؤ گے؟ دشمن بھی بتانا ہوگا، بتاؤ گے کہ یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، تاکہ لوگ کو پتہ چل سکے دشمن ہے کون، اس کی پہچان بھی کرواؤ گے، اس کی پہچان بھی کرواؤ گے۔ تیسری چیز، جو لوگ محبت کر رہے ہیں صحابہ سے، جو دفاع کر رہے ہیں صحابہ کا، جو صحابہ کی ناموس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دو گے نہیں دو گے؟ سارے ساتھ دو گے؟ سارے ساتھ دو گے؟